السلام علیکم ناظرین، ایک بات پہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ کچھ اینکر ہمارے، ابھی میں وہ ماریا میمن ہے، کل کوئی عباسی صاحب تھے ARY سے، وہ بھی، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، کامران شاہ صاحب دنیا نیوز والے ہیں جو پکے ٹھکے نون لیگی ہیں۔ یہ لوگ حکومت کے کچھ جو جوشیلے نمائندے ہیں، جو نواز شریف صاحب کی موجودہ جو نقل و حرکت یا ان کی باتیں یا تقریر یا ان کا سٹانس ہے، اور ان کی جو تحریک نئے طریقے سے چلی ہے، جس زور و شور سے انہوں نے اٹیک کیا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور مریم صفدر صاحبہ نے کیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے کیا ہے، ان کے دماغ کیپٹن صفدر صاحب نے کیا ہے، اور پوری مسلم لیگ کا ایک جوشیلہ انداز ہے گورنمنٹ کے اوپر، اس کے رد عمل میں اگر 4-6 آدمی گورنمنٹ کے اسی لہجے میں، اسی تیزی میں، اسی جوش میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے ہیں، تو یہ اینکر ان کو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، یہ تو پورا ٹوٹ پڑے ہیں، یہ تو بڑے غصے میں ہیں۔ بھائی جب ادھر سے اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا، تو حملے کے جواب میں حملہ ہوگا نا۔ تو جب یہ حملہ کرتے ہیں جواباً، آپ کو اس پہ بھی غصہ آتا ہے، اور ان کو باعث تنقید بناتے ہیں، اس کو مورد تنقید بناتے ہیں۔ حالانکہ میرا یہاں مشورہ فیصل واڈا صاحب یا شہباز گل صاحب کو یہ ضرور ہے کہ جوش میں ہوش سے نہ اپنے آپ کو غافل کریں، جوش میں کچھ ایسا نہ کہہ جائیں جو کل ثابت نہ کر سکیں، اور الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں اور شرمندگی ہو جائے، جیسے شہباز گل صاحب کی ایک بات جو ملاقات انہوں نے مریم کے بارے میں کلیم کیا کہ انہوں نے کھوکھر ہاؤس میں، جوہر ٹاؤن میں کچھ انڈین سے ملاقات کی ہے، اور وہ کچھ ڈاؤٹ فل سا معاملہ ہو گیا ہے جو ثابت نہیں ہو رہی، اور جس سے سننے میں آ رہا ہے میڈیا میں کہ وہ تھوڑا سا سٹیپ بیک بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں گورنمنٹ کے نمائندوں کی، عمران خان صاحب کو ان کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی سچویشن میں مسلم لیگ نون ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جیسے گاگ لوگ ہیں۔ رانا ثناءاللہ کو اب معمولی آدمی نہ سمجھیں، وہ اور اس طرح کے کچھ لوگ جھوٹی سٹوریز پلانٹ کر سکتے ہیں ایسی جو آپ تک پہنچے، اس طرح کہ وہ اندر کچھ ہوا ہے اور وہ چیز پہنچائی ہو انہوں نے، جس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کے ہاتھ جب خبر آ جائے اور آپ جوش میں لے کے اٹھ کے اس کو بیان کر دیں، اور پیچھے سے کچھ بھی نہ نکلے، پتہ چلے ہاتھ ہو گیا ہے، ہینڈ ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے سیاست میں، یہ ایک جنگ، اور اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، اور دھوکہ حق ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح نکالا، وہ جو آپ نے ہیروئن ان کی گاڑی سے برآمد کر لی، کیس بن گیا، نعرے لگ گئے، اور کچھ عرصہ بعد وہ باہر آ گئے، کیس بوگس بن گیا، یا بھی جو بھی اس کی پوزیشن ہے۔ یہ مینجمنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے نعرہ لگا کے سمجھ گئے کہ بس وہ اندر ہو گیا، بندہ وہ اندر ہی رہے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ ایسے ہی انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، ایسے ہی انہوں نے مرکز میں وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے، اور مرکز کی وزارت اعلیٰ بھی سنبھالی ہے۔ آپ سیاست میں ان کے سامنے بچے ہیں، لیکن اینکروں کا یہ رویہ حکومتی ڈیفینڈروں کے خلاف تو غلط ہے، لیکن حکومت کے ڈیفینڈر خود ہی جخم مار دے، غلطی کر دیں تو پھر کیسا ہے؟ تو مجھے یہ لگا کہ میڈیا کا بہت بڑا حصہ طبقہ وہ پہلے ہی PMLN کے ساتھ ہے۔ چند لوگ میڈیا پہ صابر شاکر جیسے، یا چودھری غلام حسین صاحب جیسے، یا کوئی سمیع ابراہیم صاحب جیسا، اور پھر سوشل میڈیا بہت سارا PTI کے ساتھ ہے۔ ایسی صورتحال میں PTI کے جو نمائندے ہیں ان کو جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ جوش ان پہ غالب ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب بڑی انٹیلیجنٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل بھی کر رہے ہیں، اور ایک توازن سے چل رہے ہیں، اور ایک آئیڈیل قسم کا
پایا جاتا ہے تعلق. لیکن اب ہماری حکومتی جو ایسے لوگ ہیں جن کو میڈیا پہ نمائندگی کا وہ نمائندگی دی جاتی ہے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ان کی وجہ سے کسی جگہ رخنہ نہ پڑ جائے. باقی ملک آگے بڑھنے جا رہا ہے. اس سیاسی تحریک کا انجام پی ایم ایل این کے حق میں یا ان کے سربراہ جو اس کے امام بن گئے ہیں اس پورے ٹولے کے، ہاں جی، عجیب لوگوں کی امامت مولانا صاحب کے حصے میں آئی ہے، جس میں کوئی مفرور ہے، کوئی کنوکٹڈ مجرم ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی ایبسکانڈر ہے، کوئی ملزم ہے تو کوئی مجرم ہے، اور کسی کے اوپر بے شمار مقدمات ہیں. اس طرح کی سیاسی قیادت اس وقت ساری کی ساری جو کہ اخلاقی طور پہ لولی لنگڑی ہے، اس کی امامت مولانا صاحب نے ڈیمانڈ کر کے لی ہے کہ ان کا امام مجھے بنا دو. اس کی امامت میں بڑی اچھی کر سکتا ہوں کیونکہ شاید میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں ان میں سے. اینی وے، یہ امامت اور یہ جماعت کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. یہ تو میرا اندر کا وجدان کہتا ہے بالکل ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فیوچر. صرف ان کی اپنے خوش فہمیاں ہیں یا بے چینیاں ہیں یا فرسٹریشن ہے یا ایک ڈوبنے والے کی اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی آخری کوشش ہوتی ہے، وہ ہے. کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے. ہاں، یہ اپنے انجام کی طرف جو ان کا انجام بنتا ہے، اپنے جو ان کے اعمال ہیں، اس کو یہ فاسٹر کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں اور وہ تیز ہو جانا ہے. اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جاتے جاتے کی بات کی تھی کہ اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے. ابھی گورنمنٹ کے پاس بہت ٹائم ہے ان کے ساتھ نبڑنے کے لیے، اور گورنمنٹ اپنی بیس ٹھیک کر چکی ہے. معاشی معاملات کو، ملک کے اندرونی بہت سارے مسائل کو وہ قابو پا چکی ہے. عوام کی خوشحالی قریب نظر آ رہی ہے. مہنگائی بھی کنٹرول ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے. ڈالر بھی سٹیبل ہونے والا ہے، کچھ نیچے آ رہا ہے. عوام کو ریلیف ملنے والا ہے بہت زیادہ آئندہ چند مہینوں میں، ایک سال میں. ایسی صورت میں جب گورنمنٹ اپنے آپ کو مشکل وقت گزار چکی ہے اور ابھی اس کا اچھا خاصا ٹائم باقی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں، اور عدلیہ بھی کا خوف بھی، جو میں نے کہہ رہا تھا کہ وہ بلیک میلنگ کا بم غالباً ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، جو کہ شوکت ملک جج سے شروع کیا گیا تھا اور باقی ججوں کو کان کرا دیے گئے تھے کہ تم بھی آرام سے رہو. ویڈیوز سب کی ہو سکتی ہیں، فنکشنز ہوئے ہیں، گیدرنگز ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ شوخیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسا ڈراوا تھا، عدلیہ کو خوف زدہ کر دیا گیا. اب اس کے بعد سے عدلیہ کی جو ایک وہ تیزی نظر آ رہی تھی، وہ ساری بیٹھ گئی جاگ کی طرح. اب عدلیہ پھر ایکٹیو ہوئی ہے. اب کوئی بھی سوچے تو سوچ سکتا ہے کہ غالباً ان کا وہ خوف دور کر دیا گیا ہے، اس ایک سال میں کام کیا گیا ہے. اب وہ خوف تو دور ہو گیا ہے بلیک میلنگ کا جو پرسنل تھا، لیکن اب دوسرا خوف کہ میں 3 سال پرائم منسٹر رہا ہوں، میرے پاس قومی راز ہیں، وہ کیسے تم مجھ سے لے سکتے ہو؟ وہ تو میرے سینے میں ہیں، ان کو تم کیسے ڈیفیوز کرو گے؟ میں تو باہر بیٹھا ہوں، میں جو چاہوں گا بولوں گا. دھمکی پھر وہی ہے، دھمکی ہے پھر وہی، بلیک میلنگ ہے پھر وہی. ایک بلیک میلنگ لگتا ہے کہ مفلوج کر دی گئی ہے، ڈیفیوز کر دی گئی ہے. تو اب دوسری بلیک میلنگ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ کچھ مینیج کر لیا ہے تو پھر یہ کیسے مینیج کرو گے؟ اگر میں نے بولنا شروع کر دیا تو میں میاں صاحب کو یہ جواب گورنمنٹ کی طرف سے دیتا ہوں کہ میاں صاحب، یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے. 6 لاکھ لوگ ہم سنتے ہیں، اس کی ہجرت میں 6 لاکھ لوگوں کا خون ہے جو بہا ہے، جن میں بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، بچے بھی تھیں، مائیں بھی تھیں. اولادیں والدین سے بچھڑ گئی تھیں، بچیوں نے اپنی عزتوں کی خاطر کو میں چھلانگیں لگا دی تھیں کہ ہمیں عزت بچانے کے لیے. وہ پاکستان ہے، یہ ٹوٹ چکا ہے ایک دفعہ. کیوں کہ جس وعدے پہ بنا تھا کہ ہم پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، وہ نہیں وعدہ پورا کیا تو اللہ نے سزا دی، ملک ٹوٹ گیا. نہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے پھر اسے پورا نہیں کرتا تو ہی از پنشڈ. میرا وجدان کہتا ہے پاکستان کا ٹوٹنا اسی وعدہ خلافی کی سزا تھی، وہ ہو چکی.
اب اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے امریکہ نہیں پہنچا پا رہا، اسرائیل نہیں پہنچا پا رہا، بھارت نہیں پہنچا پا رہا، اور ان کی امید پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نقصان پہنچا لیں گے؟ یہ بالکل خیال است و خواب است و جنوں۔ اللہ کی حفاظت ہے پاکستان کی، اللہ پاکستان کا محافظ ہے، فوج سے بھی زیادہ، فوج تو ذریعہ ہے۔ آپ اس خیال کو چھوڑ دیں، ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا اس میں، اور یہ دھمکیاں آپ دیں بھی نہ، آپ کو زیب بھی نہیں دیتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے اس ملک میں، اس ملک کے لوگوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے 3 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا ہے۔ آج آپ اس ملک کو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے راز فاش کر دوں گا؟ یہ کتنی کم ظرفی کی بات ہے۔ آپ کا یہ کہنا، آپ کی پارٹی کے لوگوں کا یہ سننا، اور اس پہ بعد بھی آپ کے ساتھ رہنا، تو صرف یہ پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ عوام جس نے سن لیا اور جو آپ کی باتیں ملک کے مخالف جاتی ہیں، اور یہ کہنا کہ کافی تھا بس، کہ بس ایک لائنیں ہیں جو بیچ میں آ گئی ہیں، ورنہ انڈیا اور ہم تو ایک ہی لوگ ہیں۔ وہ اللہ کو بھگوان کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، بس یہ لائن سی بیچ میں آ گئی ہے، باقی ہم تو ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ نظریہ پاکستان کی نفی ہے، یہ اس نظریے کی نفی ہے جس کی بیس پہ پاکستان بنا تھا۔ یہ باتیں آپ کی عوام میں چلی گئی ہیں۔ الیکشن میں آپ پچھلی دفعہ اس سے زیادہ ہارے تھے، جو نظر آتا ہے۔ الیکشن میں مینجمنٹ ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف، آپ لوگوں سے الیکشن کی اسٹریٹجی میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ دھاندلی ہوئی ایسی جو پی ٹی آئی کے خلاف تھی، ساری کوششوں کے باوجود دھاندلی ہوئی، اور پی ٹی آئی کی بہت ساری سیٹیں ماری گئیں۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ جس سیٹ کو کہیں گے ہم کھولیں گے، آپ پھر اس کے لیے عدالت میں نہیں گئے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ اب جاتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا، سیٹیں پی ٹی آئی کی بڑھ جاتی۔ میاں صاحب، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، حقائق سے آپ ناواقف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ڈٹائی میں لگے ہوئے۔ اور سوائے اس کے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ ہی بچانا مقصود ہے، اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنا ہی مقصود ہے، اور اپنے آپ کو کلیئر قرار دینا ہی ایک منزل ہے، باقی پتہ سب کچھ آپ کو ہے۔ اور ایک پھر چیز یہ نہیں چاہتے کہ صرف یہ ہو جائے، جو کہ نہیں ہو وہ کرنے کو تیار، این آر او میں نہیں ملتے۔ اگلی بات اب یہ چاہتے ہیں کہ مریم کو سیاست میں رہنے بھی دیا جائے اور ہمارا سیاسی کیریئر بھی جاری رہے۔ یہ تو چوپڑیاں اور 2 مانگتے ہیں آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو حالات کا رخ نظر نہیں آ رہا؟ فضائیں بدلی ہیں، ہوائیں بدلی ہیں، پاکستان کے اندر اب کسی کی کہنے سے حکومتیں نہیں بنتی، اور نہیں ٹوٹیں گی، آئندہ بھی انشاءاللہ نہ بنے گی۔ آپ لوگوں کی حکومتیں اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو کچھ اور پیج پہ ہوتی تھی، زرداری کی حکومت تھی، وہ جو حسین حقانی ہو گیا تھا، اس نے کیا کیا؟ آپ نے یہ ڈان لیکس میں کیا کیا؟ اداروں کے اوپر کیا کچھ ہوا؟ ادارے یہ سب کچھ ملک کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور یہ زیادتیاں بھی برداشت کرتے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو خاص حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے لیے آپ جیسے سیاستدانوں کے ساتھ چلنا ایک ڈرونا خواب تھا۔ اٹ واز اے نائٹ میئر۔ جب آدمی ڈرونے خواب سے جاگ جاتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ یہ خواب تھا، ختم ہو گیا، وہ کبھی اس خواب کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ آنکھیں بند نہیں کرتا۔ یو پیپل ور ڈرونا خواب فار پاکستان، نائٹ میئر تھے آپ لوگ، جنہوں نے پاکستان کو ترقی سے روکا ہوا تھا، ڈیموں کو بننے سے روکا ہوا تھا، تیل کے کنووں کی کھدائیوں سے روکا ہوا تھا، ہر ایگریمنٹ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتا تھا، اور جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہوتی تھی وہ انڈین اور امریکن اور انگلینڈ کی لابیوں کے زیر اثر آپ لوگ پاکستان کو مضبوط نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ خلیل خان فاختہ اب نہیں اڑا سکتا بھائی۔ اس لیے آپ اپنی پوزیشن کو سمجھیں، ڈونٹ ٹرائی ٹو میک مور فس، معافی تلافی کر کے اپنی جان چھڑائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں، گوشے عافیت میں جگہ ملتی ہے تو چلے جائیں، بہت سارا پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا واپس کر دیں۔
بہت سارا پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا واپس کر دیں اکثریت میں زیادہ، اور اس پہ بھی جان چھوٹ جائے تو شکر کریں، پاکستان بھی اسٹیبل ہو جائے گا، کچھ آپ کے پاس بچ جائے گا، اور کہیں کہ بس دس از اینڈ، بڑا ہو گیا اب کافی ہے، اٹس اوکے نو۔ لیکن آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے، یہ تو میری رائے ہے، تو کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کی رائے ہے، میری تو نہیں مانیں گے، لیکن میری مان کے نا آپ کا فائدہ ہے، اپنی کرنے میں مجھے آپ کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک مختصرانہ بات آپ کے فائدے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب کچھ کے باوجود کچھ نہیں ہونے والا، جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ہونے والا نہیں ہے اس دفعہ۔ یہ میرے جیسا ایک عام آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کا وجدان ہے، اس کی کوئی سے نہیں ہے، اس کی کوئی بات میں طاقت نہیں ہے، اس کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو دشمن کے شر سے بچائے، اور ہمیں صحیح رہنمائی کرے، ہمیں صحیح رستہ دکھائے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری گفتگو کسی کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا دل چاہے، زبردستی تو ہے نہیں، میں بہت ریکویسٹ نہیں کرتا کہ میری ریکویسٹ ہے، میں درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کوئی درخواست نہیں کرتا بھائی، نہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دل کرتا ہے تو کر دیں، نہیں کرتا تو 100 دفعہ نہ کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔